نحمدک یا اللہ ونستعینک برسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت و عقیدت و ارادت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ اپنی طرف سے بھی اور آپ تمام احباب کی طرف سے بھی اللہ کا خاص طور پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو ذکر حسین کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ ذکر یا ان پاکوں کے ساتھ نسبت اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس کا مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے کہ میری اہل بیت اور میرے قرابت داروں کی جو مثال ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی والی مثال ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کشتی میں جو سوار ہوا تھا وہی بچا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، تو جس نے ان کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے لی وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھا وہ اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو گیا۔ تو یہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اہل بیت کرام حسنین کریمین علیہم الرضوان کی محبت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے اوپر قائم اور دائم فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی کے اوپر فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید میں سے پارہ نمبر 2
اس کی چند ایک آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس کس چیز سے؟ اللہ نے فرمایا کچھ چیزوں کو ذکر کر دیا اور کہا کہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزما سکتے ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ خوف بھی ہو سکتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اگر خوف نہیں ہے تو وہ بھوک بھی ہو سکتی ہے، افلاس بھی ہو سکتا ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور وہ تمہارے مال کے اندر کمی کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ، وہ تمہاری اپنی جان کو بھی آزمائش کے اندر مبتلا کر کے ہو سکتا ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور وہ تم سے تمہاری اولاد کو واپس لے کے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ہے خوف، ایک ہے بھوک اور افلاس، ایک ہے اموال کے اندر تنگ دستی اور کمی، اور پھر ہے بندے کی اپنی جان، اور پھر بندے کی اولاد۔ 5 چیزوں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آپ پوری دنیا کے اندر جس کا مرضی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ترجمے کے اندر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ ہم بیک وقت یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک ترجمے کے اندر بھی کہیں پہ بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ ہم ایک ہی وقت میں تمہیں بھوک بھی دیں گے، تمہیں خوف بھی دیں گے، تمہارے اموال کے اندر کمی بھی کریں گے، تمہیں بھی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیں گے، تم سے تمہاری اولاد کو بھی لے سکتے ہیں۔ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ساری کی ساری 5 کی 5 چیزیں تمہارے سر کے اوپر ایک ہی وقت میں مسلط کر دی جائیں گی، بلکہ اللہ نے اسٹیٹمنٹ دیکھیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خوف نہیں تو بھوک میں سے ہو سکتا ہے، اگر بھوک نہیں ہے تو اموال کے اندر کمی کر کے ہو سکتا ہے، اگر اموال کے اندر کمی نہیں ہے تو وہ پھر تمہاری اپنی جان کو آزمائش کے اندر مبتلا کر کے بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہاری اولاد بھی تم سے لے کے آزمائش ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فردن فردن چیزوں کو ذکر کیا، فردن فردن۔ کبھی ہو سکتا ہے تمہارے اوپر بھوک آ جائے، کبھی ہو سکتا ہے خوف آ جائے، کبھی ہو سکتا ہے اموال میں کمی آ جائے، کبھی ہو سکتا ہے تمہاری اولاد لے لی جائے، کبھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری اپنی جان کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی جب تمہارے اوپر مسلط ہو گئی تو تم نے بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ تم نے صبر کا دامن تھام لینا ہے۔ وبشر الصابرین، تم نے صبر کرنا ہے، رونا چلانا نہیں، اپنی قسمت کو نہیں کوسنا، اپنے آپ کو برا بلا نہیں کہنا، زمانے کو غلط نہیں کہنا، چونکہ زمانہ اللہ نے بنایا ہے، تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے، تیری قسمت کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تیرے نصیب کو بھی رب نے لکھا ہے، تو ان میں سے کسی چیز کو بھی تم نے برا نہیں کہنا، بلکہ اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا کے آزمائش کے اوپر خاموش ہو کے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا باری تعالیٰ اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یا وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ مولا کوئی کسی بندے کی مثال ہی دے دے تاکہ ہمیں ایک پریکٹیکلی طور پہ کوئی چیز مل جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کس کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر صبر کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب بھی ان کی طرف کوئی بھی آزمائش جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے تو ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، مولا جے خوشی دیتی ہے تو تامی تیرے، تے جے غم دیتا ہے تو تامی تیرے، ہم ہر حال میں تیرے ہیں، تو نے ہی ہمیں بنایا، تو نے ہی ہماری قسمت کو بنایا، تو نے ہی ہمارے زمانے کو بنایا، تو نے ہی ہمارے جسم کو بنایا، ابتلا کو بھی تو نے ہی ہمارے پر مسلط کیا ہے۔ اب ہم جب خوشی میں خوش تھے اور تیرا شکر ادا کر رہے تھے، اب غم میں بھی ہم تجھے نہیں چھوڑتے، ہم غم میں بھی تجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ صبر والا ہے۔ اچھا باری تعالیٰ پھر یہ صبر اگر کوئی بندہ کر لے گا اور تیری رضا پہ راضی ہو جائے گا تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے پھر میں یہ دوں گا
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس کے اوپر عام رحمتیں بھی نازل ہو جائیں گی اور رب کی خاص رحمتیں بھی نازل ہو جائیں گی، عام رحمتیں بھی مل جائیں گی، خاص بھی مل جائیں گی۔ اب یہاں پہ میں ایک سوال میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ عام اور خاص کا فرق رب نے کیوں ذکر کیا؟ جی، عام اور خاص کا فرق رب نے کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں کہ جو رہتے ہی ہر وقت رب کی معصیت کا شکار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حقوق ادا نہیں کرتے، گناہ کے اندر ملوث رہتے ہیں، غافل ہیں، بے خیالی کے عالم میں ہیں۔ تو کیا کوئی بندہ بے خیالی کے عالم میں ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، رب کو بھول گیا ہو، تو کیا اس کو رزق نہیں ملتا؟ کیا کافروں کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ کیا ان کو دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں نہیں ملتی؟ تو یہ رب کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ خاص اور عام دونوں قسم کی، ایک ہے رب کے قرب خاص سے نازل ہونے والی رحمت جو رب کے ان محبوب بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے کہ جو رب سے راضی ہوتے ہیں اور رب ان سے راضی ہوتا ہے، ان کے لیے تو ہو گئی خاص رحمت۔ اور وہ لوگ بڑے کم ہوتے ہیں۔ آپ ذرا انسانیت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو رب کو ماننے والے لوگ ہر زمانے میں بڑے تھوڑے ہیں، اور اس کی معصیت کا شکار ہونے والے لوگ ہر زمانے میں بڑے زیادہ ہیں۔ اس وقت بھی موجودہ آپ اگر مردم شماری کر لیں پوری کرۂ ارضی کے اوپر جتنے بھی انسان پائے جا رہے ہیں تو آپ کو کافر زیادہ ملیں گے، مسلمان کم ملیں گے۔ جی، مسلمان آپ کو کم ملیں گے۔ تو فرق یہاں پہ آ کے پھر سمجھ آ جائے گا کہ عام جو کافر ہیں ان کے اوپر بھی رحمت ہو رہی ہے، اور خاص جو بندے ہیں عام رحمتیں ان کے اوپر بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود رب کے محبوب نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہو کے وہ رب کے محبوب بن جاتے ہیں۔ جب وہ رب کے محبوب بن جاتے ہیں تو عام رحمتیں تو ان کے اوپر پہلے سے اتر رہی ہوتی ہیں، پھر رب ان کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کو بھی نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ نے فرمایا وہ صلوات، کتنی مزے کی بات ہے۔ اب یہ صلوات کی سٹیٹمنٹ یہاں پہ سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سمجھ گئے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کے اوپر صلات پڑھتے ہیں۔ نبی کو تو صلات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے ضرورت؟ صلات کیا ہے؟ حضور کے لیے رحمت کی دعا کرنا، اللہ کے کرم کی دعا کرنا، کہ ایسی نہیں کریں گے تو حضور تو رحمت نہیں ہونی۔ وہ تو ہے ہی باعث رحمت ہیں، ان کے اگر کوئی لڑ لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی رحمت کے پرنالے کھل جاتے ہیں، تو وہ تو مجموعہ رحمت ہیں، وہ تو مجموعہ کرم ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے کرم کا پرتو ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کے کرم کا اظہار ہے۔ تو پھر بھی رب نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب یہاں پہ یصلون کا جو مادہ ہے 22ویں پارے کے اندر، وہی لفظ صلات کا مادہ دوسرے پارے میں اولئک علیہم صلوات کے اندر بھی ہے، یعنی کہ وہ خاص رحمتیں جو رب اپنے نبیوں پہ نازل کرتا ہے وہی خاص رحمتیں اللہ صبر والوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا کہ جو لوگ صبر کر جاتے ہیں، جب صبر کے دامن کو تھام لیتے ہیں، اور صبر کب ہوتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصبر هو اول المصیبہ، جیسے ہی بندے کے جسم کے ساتھ مصیبت ٹچ ہوتی ہے وہ اپنی زبان کو وہیں دبا لیتا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا سر کو بھی جناب نوچ لیا، کپڑے بھی پھاڑ لیے، سینے کو بھی دبوچ لیا، مار لیا، ماتم بھی کر لیا، عزاداری بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اور پھر کہا کہ جی میں نے بڑا صبر کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ صبر کوئی صبر نہیں ہے، یہ رب کی ذات کے ساتھ مذاق ہے۔ صبر یہ ہے کہ سامنے سب کچھ نظر آ رہا تھا، ہر کمال کے اوپر دسترس حاصل تھی۔ یہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہمت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے چلے، دین دنیا دے سائیں۔ جب ہر چیز ان کے قدموں کے نیچے نچھاور تھی، پھر بھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی، رب کی رضا کے اوپر اپنی گردن کو کٹوا دیا ہے۔ اس کو صبر کہا جاتا ہے، یہ صبر ہوتا ہے، یہ صبر ہوتا ہے۔ میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں اس تربت انور کے اوپر جس پر میرے حسین کا جسد انور پڑا ہے۔ وہ مٹی جو ہے اس دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ کے روزے کے بعد اس مٹی کی مثل کوئی مٹی نہیں ہے جس مٹی کے اوپر میرے حسین کا جسم انور پڑا ہوا ہے۔ اس زمین کی کے ٹکڑے کی برکت اور مقام مرتبہ جو ہے، میں کہاں، میری ذات کہاں، میرا جسم کہاں، میری کیفیت کہاں، میری حیثیت کہاں، میرا مقام اور مرتبہ کہاں؟ میں تو اس لائق ہی نہیں کہ اپنی زبان سے اس حسین کا نام لوں کہ جس حسین کے اوپر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا صبر ہے۔ جب صبر کے دامن کو تھام لیا، عام بندہ جب صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے تو رب کی عام رحمتیں بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، خاص رحمتیں بھی متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب صبر کرنے والا حسین ہو، جب صبر کرنے والا فاطمہ کا لال ہو، جب صبر کرنے والا حیدر کا خون ہو، جب صبر کرنے والی وہ ذات ہو کہ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس پیاری اور میٹھی زبان کو چوسا ہو کہ جس سے رب کی وحی کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، جب صبر کرنے والا وہ حسین ہو کہ جس کے قدموں کو صدیق اکبر چومے، جب صبر کرنے والا وہ حسین ہو کہ جس کے قدموں کی خاک کو عمر فاروق چھانے، جب صبر کرنے والا وہ حسین ہو جس کو اپنی گود میں عثمان کھلائے، اور جب صبر کرنے والا وہ حسین ہو جس کی رگوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ اور خون جو ہے وہ گردش کر رہا ہو، جب وہ صبر کر جائے تو پھر رب کی رحمتیں تو خود حسین کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، خود حسین کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیوانہ وار میرے منہ سے جملہ اور نکلنے لگا تھا، لیکن یہ حسین کے ذکر کا کرم ہے، رب نے میری تصحیح فرما دی۔ وہ رحمتیں حسین کی طرف دیوانہ وار متوجہ ہو جاتی ہیں کہ مولا ہمیں توفیق بخش کہ ہم حسین کے سر کے اوپر جا کے سوار ہو جائیں، ہم حسین کے اوپر اتر جائیں، ہم حسین کے دامن کو چوم لیں، ہم حسین کے قدموں کو چوم لیں، ہم حسین کے ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ صبر ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب اس آیت کو جو میں نے موضوع سخن بنایا اس میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا کہ میں تمہیں خوف بھی دوں گا، اگر خوف نہیں تو بھوک دوں گا، افلاس دوں گا، اگر یہ نہیں تو پھر میں تمہیں اموال کے اندر کمی کروں گا، اگر یہ نہیں تو پھر میں تمہیں تمہاری جان کو جو آزمائش کے اندر مبتلا کروں گا، اگر یہ نہیں تو میں تمہاری اولاد کو تم سے لے لوں گا۔ یہی باتیں میں نے پہلے ذکر کی نا، یہی قرآن پاک ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے میدان کربلا میں ان پانچوں چیزوں میں سے غائب کون تھی؟ سلام یا حسین، سلام یا حسین، عظمتوں کو سلام ہے حضور آپ کی کو۔ وہاں پہ بیک وقت خوف بھی تھا، وہاں پہ بیک وقت بھوک بھی تھی، پانی بھی بند تھا، کھانا بھی نہیں مل رہا تھا، وہاں پہ بیک وقت اموال کے اندر کمی بھی تھی۔ ظاہری طور پہ ویسے تو وہ جنت کے سردار ہیں، کائنات کی ہر قسم کی رحمت کے سردار ہیں، خیرات ہی پوری کائنات کو ان کے در سے بٹتی اور تقسیم ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہاں پر میدان کربلا میں خوف بھی ہے، وہاں پہ میدان کربلا میں بھوک بھی ہے، وہاں پہ میدان کربلا میں اموال میں کمی بھی ہے، وہاں پہ میدان کربلا کے اندر
حسین کو اپنے سامنے یزیدی لشکر کی چمکتی تلواریں بھی نظر آ رہی ہیں، اور حسین کو اپنے سامنے علی اکبر اور علی اصغر کو شہادت کے لیے قربان کرنا بھی پڑ رہا ہے۔ کون سی چیز تھی جو حضرت امام حسین کے سامنے نہیں تھی؟ بھائی یک وقت پانچوں چیزیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے موجود ہیں، اور پھر ایک چیز کے سامنے صبر کرنے کے اوپر رب کی خاص رحمتیں متوجہ ہو جائیں تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اب اس کیفیت کو اس الفاظ کے ترازو کے اندر تول کے بتا سکوں، جب پانچوں کی پانچوں چیزیں ذات حسین کے سامنے سر جھکا کے کھڑی تھی اور امام حسین بھی خاموشی سے ہر چیز کو سینے سے لگا کے قبول کر رہے تھے، تو پھر تو واقعتاً رب کی رحمتیں دیوانہ وار متوجہ تھیں۔ پھر واقعتاً رب کی رحمتیں میں نے دیوانہ وار کا لفظ ایویں نہیں بولا۔ دیوانہ وار اگر میں اپنی حیثیت سے بات کروں تو پاگل پن، جس کو کچھ بھی نظر نہ آئے، جس کو کچھ بھی نظر نہ آئے، اور اس وقت اس رب کی ان خاص رحمتوں کو پوری کی پوری کرۂ ارضی کے اوپر اگر کوئی چیز نظر آ رہی تھی تو حضرت امام حسین کے چمکتے چہرے کے علاوہ اس کو کوئی اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بشارت ہے صبر والوں کے لیے۔ اب جب میرے امام نے صبر کیا، طے کرے صبر و رضا کا علم جب میرے امام نے بلند کیا، اپنے ہاتھوں میں تھاما، یہ پیغام دیا پوری امت کو اور پوری قوم کو اور ہر چیز کو رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک امام حسین شہزادے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے تو کس کی کیا مجال تھی۔ اقبال نے کیا خوبصورت کہا، میں کیا بیان کروں، اقبال نے کہا عجیب سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ اگر اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں اور ان کی ایڑی کی رگڑ کی وجہ سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، قیامت کی صبح تک وہ چل رہا ہے، ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے، اپنے بھی پی رہے ہیں، بیگانے بھی پی رہے ہیں، اس کو آج تک کوئی بند نہیں کر سکا۔ اگر اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ سے ایک پانی کا چشمہ نکل کے پوری ملت اسلامیہ کو، غیر اسلامیہ ملت کو سیراب کر سکتا ہے، تو میرے امام کی اگر تمنا ہوتی تو فرات پاگل تھا کہ حسین کے قدموں میں نچھاور نہ ہوتا۔ کس چیز نے اس کو روک کے رکھا؟ صرف میرے امام کے صبر نے، صرف میرے امام کی رضا نے، صرف میرے امام کے تحمل نے، اور سب سے بڑی بات میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک کے رکھا ہوا تھا۔ کائنات کی تمام تر نعمتیں، جنت بھی اس وقت کھل کے سامنے آ جاتی تو میرے امام کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت تھی تو دین کو بچانے کی ضرورت تھی، ضرورت تھی تو اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنے کی ضرورت تھی، ضرورت تھی تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کی بقا کی ضرورت تھی۔ کتنا بڑا اور کڑا امتحان لیا گیا میرے امام سے، لیکن زبان کے اوپر اف تک نہیں آیا، پیشانی کے اوپر بل تک نہیں آیا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، امام کو اتنا صبر کہاں سے ملا؟ امام کو اتنا صبر کہاں سے ملا؟ یہ تو بات حقیقت ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہے، یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ حیدر کرار کا خون ہے، یہ حقیقت اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وریحانتا یا فی الدنیا، کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور دنیا کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو ہیں۔ یہ تو حقیقت اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن پھر بھی سوال اپنی جگہ پہ پھر قائم ہے کہ حسین کو اتنا صبر کہاں سے ملا؟ جاننا چاہتے ہیں؟ توجہ سے سماعت کیجئے گا جو میں نے حدیث پاک خطبے کے اندر پڑھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب اس کی تشریح کو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ سارا فلسفہ کربلا ہے، یہیں پہ صبر کا امتحان ہے
اور یہیں پر ہی صبر کے بارے میں سبق موجود ہے۔ حضور فرماتے الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر ظاہری طور پہ اس لفظ کو دیکھا جائے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور سے ہیں، چونکہ حضور کی پیاری صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین، سیدہ خاتون جنت، امت کی سب سے بڑی حافظہ، سب سے بڑی قاریہ، سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی متقیہ، سب سے بڑی عابدہ، سب سے بڑی زاہدہ، سب سے بڑی طیبہ، سب سے بڑی طاہرہ اور سب سے بڑی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں۔ یہ تو بات واضح ہے، ان کا خون ہے اور وہ حضور کی دختر انور ہے، وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ حضور کے مبارک جسم کا حصہ ہے، وہ حضور کا خون پاک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے نبی کے گھر والوں کو اتنا پاک کر دیا ہے، اتنا پاک کر دیا ہے، اتنا پاک کر دیا ہے، ویطہرکم تطہیرا۔ میں کوئی کھچ نہیں مارنے لگا، نہ اپنی طرف سے بات نہیں کرنے لگا، اللہ نے یہاں پہ لفظ بولا ویطہرکم تطہیرا، اور اس کو نحو کی زبان کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق اپنے معنی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ رب نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ کے اوپر بات مکمل ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے پاک ہیں، ان کو پاک کر دیا گیا، کوئی نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی۔ یہاں پہ صرف حضرت اہل بیت اطہار کی ذات کی بات نہیں تھی، یہاں پہ لوگوں کی ذات کی بات بھی تھی۔ اللہ نے مفعول مطلق کو ذکر کر کے اس بات کا پیغام دے دیا کہ وہ اتنے پاک ہیں، ان کے پاس تو نجاست آ نہیں سکتی، لیکن جو ان کا غلام ہو جاتا ہے رب اس کو بھی پاکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تاکید کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے اور کہا ان کی پاکی کو تو میں بیان کر سکتا ہوں، ان کی پاکی کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں، جو شک کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، جو شک کرتا ہے وہ بے غیرت ہے، جو شک کرتا ہے وہ مرتد ہے، جو شک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ان کی ذات کے اندر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن رب نے مجھے بھی تو بچانا تھا، رب نے تمہیں بھی تو بچانا تھا، رب نے ہم سب کو بھی تو بچانا تھا کہ کلاسکے کی مسجد کے اندر بیٹھ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے خون کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو بھی تو کوئی فائدہ ملنا چاہیے، ان کو بھی تو کوئی خیرات ملنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو پاک ہیں، پاکان امت ہیں، ان کی وجہ سے امت پاک ہو گئی، جو ان کا غلام ہو جاتا ہے رب اس کو بھی دنیا اور آخرت کی پاکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ اتنے پاک ہیں، وہ اتنے پاک ہیں، وہ اتنے پاک ہیں، کوئی نجاست ان کی طرف، جیسے وہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا الشیطان یفر من ذل عمر، جس گلی سے عمر کا سایہ گزرتا ہے، جس مٹی کے ذرے سے عمر کا سایہ گزرتا ہے، جس گلی کی دیوار سے عمر کا سایہ گزرتا ہے، جس دروازے کی چگاٹ اور اس کے کواڑ سے عمر کا سایہ گزرتا ہے، اوتھے تے شیطان نہیں جاندا، عمر کے پاس آنا تو دور کی بات ہے، وہاں پہ تو شیطان جاتا نہیں ہے، بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے، جیسے اسے کوئی چیز آگے سے کھانے والی پڑی ہے اچک کے لے جائے گی، اس کو ختم کر دے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اتنے پاک ہیں، یہ تو اس گلی سے بھی نہیں گزرتے جہاں پہ نجاست ہوتی ہے، یہ تو اس راستے سے بھی نہیں گزرتے۔ اور لینو اور بے وقوفوں، میرے حسین کی جنگ کو سیاست کی جنگ کہنے والے، اگر تم موجودہ دور کی سیاست امام حسین کے ماتھے کے اوپر لگانا چاہتے ہو تو میں للکار کے تمہیں کہتا ہوں یہ تو ساری کی ساری سیاست ناپاکی ہے۔ یزید کی سیاست کیا تھی؟ شراب پینا جائز ہے، جوا کھیلنا جائز ہے، بندر بچانا جائز ہے، مرغوں کی لڑائی کروانا، کتوں کی لڑائی کروانا جائز ہے، یہ اس کی حکومت ہے، یہ اس کی سیاست ہے۔
میرے حسین کی ذات میں کہیں پر اس کی کوئی رمق نظر آتی ہے؟ اتنے پاک ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے پاک کر دیا جائے، اتنے پاک ہوں کہ ان کی وجہ سے آپ کو پاک کر دیا جائے، تو کوئی بے وقوف اٹھ کے کہہ دے کہ وہ سیاسی جنگ تھی؟ لعنت تیرے الفاظ کے اوپر بھی، لعنت تیرے چہرے کے اوپر بھی، جو جناب حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے کردار کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کردار کے اوپر جو بھی بندہ کیچڑ اچھالے گا وہ دنیا کے اندر خود ہی گندا ہوگا، حسین کو کچھ نہیں ہوگا۔ یار دیکھو چاند آسمان کے اوپر ہوتا ہے، لاکھ مرتبہ کہو کہ چاند برا ہے، روشنی نہیں دیتا، آسمان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ نہیں کرتا، جتنی مرتبہ مرضی کہو، کوئی آپ کی بات کو مانے گا؟ پھر بڑا کیا کرو گے؟ اس کی طرف منہ کر کے تھوک دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا منہ آلودہ ہوگا۔ میرا حسین بھی چاند ہے، صبر کی طرح چمکنے والا چاند اور رضا کا چمکنے والا چاند۔ جب اس چاند کی طرف منہ کر کے کوئی تھوکے گا تو اپنا منہ ہی گندا ہوگا، سیدنا امام حسین کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا، اب میں حسین سے ہوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ نبی کل ہے، حسین جز ہے، جز کا کل میں سے ہونا یہ تو عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن کل کا جز میں سے ہونا یہ تو عقل نہیں تسلیم کرتی۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں کہا؟ میرے مصطفیٰ سے جب یہ سوال پوچھا میں نے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر رحمت میری طرف متوجہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ غلام ہوں، غلطی ہو گئی، گستاخی معاف فرمائیں، حضور آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، حضور آپ کی عقل کی طرح میری عقل تو نہیں۔ او اعظم چشتی نے کہا تھا عقل خدا نے اینی دتی علما وچ نہ آوے، تے علم خدا نے اینا دیتا عقلا وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی منو تینو کدھرے بھی نظر نہ آوے۔ حضور میری عقل کچھ نہیں، آپ کے علم کے سامنے کچھ نہیں، کائنات کے ذرے کا ذرہ بھی نہیں، حضور ناقص العقل ہوں، حضور احمق ہوں، حضور بے وقوف ہوں، نادان ہوں۔ پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتائیں تو صحیح آپ کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا میں نبی ہوں، مصطفیٰ نے اعلان کیا میں نبی ہوں، والصدیقین میں صدیق ہوں، والشہداء میں شہید بھی ہوں، والصالحین میں نیکوکار بھی ہوں، میں نبی ہوں۔ جب نبی کا لفظ اور نبی کا ایک منصب، اقتدار اور مقام محمد رسول اللہ کی ذات کے اوپر آ گیا تو کائنات کی ساری بڑائیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے قربان ہو گئی، صداقت بھی ہو گئی، شہادت بھی ہو گئی، صالحیت بھی ہو گئی۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے مجھے بتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شہید کیا؟ نہیں کیا، کوشش کی گئی، لیکن میرے رب نے فرمایا محبوبہ جے تمہیں لوکاں دے تو شہید ہو جانا تو پھر ختم نبوت کی ہے، پھر سب سے اولا والا ہمارا نبی کیا ہے؟ اگر آپ نے بھی عام لوگوں کے ہاتھوں سے متاثر ہو جانا ہے تو پھر آپ امام الانبیاء کیسے ہوئے؟ پھر آپ جد الانبیاء جد الآدم کیسے ہوئے؟ سید الآدم کیسے ہوئے؟ جب آپ نے بھی لوگوں کے ہاتھوں سے متاثر ہو جانا ہے۔ رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی سازشیں ہوں گی آپ کے خلاف، حربیں استعمال کیے جائیں گے آپ کے خلاف، زمین دو سرگرمیاں ہوں گی، لیکن رب کی جب حفاظت آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے مصطفیٰ کو زہر دیا گیا، اللہ نے بچا لیا۔ میرے مصطفیٰ کے اوپر میدان احد کے اندر حملہ ہوا، اللہ نے بچا لیا۔ بڑی بڑی افواہیں پھیلی کہ محمد شہید ہو گئے، نعوذ باللہ محمد ختم ہو گئے، ہم نے محمد کو مار دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا معاذ اللہ۔
ہائے 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 ہائے، میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ ہے تو کائنات میں ہے۔ ایک جھلک رب نے دکھائی تھی جان کو کائنات سے نکالنے کی، ایک جھلک معراج کی رات میں ایک جھلک دکھائی تھی، کائنات رک گئی تھی، ہر چیز ساکت، ہر چیز رک گئی۔ جب ایک لمحے کے لیے میرے مصطفیٰ کائنات سے خارج ہوتے ہیں، عالم ما کان و ما یکون میں جاتے ہیں، تو کائنات چلنا بند کر دیتی ہے۔ تو اگر حضور خود چلے ہی جاتے تو پھر میں اور آپ کہاں ہوتے؟ خزانہ خیال میں بھی نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا رب نے مجھے لوگوں سے بچا لیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے مجھے بچا لیا، رب نے تو بچا لیا، لیکن شہادت اگر حضور کی زندگی میں نہیں تو پھر نبوت کامل نہیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ نبی جو ہے، جب اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ذرا قرآن پاک جو ہے نا وہ منطقی اسلوب کو بھی بیان کرتا ہے، ریاضی کو بھی بیان کرتا ہے، انگریزی کو بھی بیان کرتا ہے، فلسفے کو بھی بیان کرتا ہے۔ ذرا فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ رب نے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب نبی بولا۔ اب نبی کیا؟ اچھا، اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحیت کو ذرا سائڈ پہ رکھیں۔ اگر نبوت کے اندر سے صداقت کو نکال دیں تو پھر معاذ اللہ یہ تو لازم آتا ہے کہ نبی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، لیکن صداقت کو باہر سائڈ پہ کیا، کیونکہ نبوت کا لفظ جو ہے، نبوت کا منصب کچھ خاص لوگوں کے ساتھ خاص ہے، عام کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہماری ذات تو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبی محمد رسول اللہ جناب عمر نہیں ہے، لیکن عمر سچے ضرور ہیں، صداقت والے ہیں، شہادت والے ہیں، صالحیت والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر صداقت والے ہیں، اگرچہ شہید نہیں ہوئے، صالحیت والے ہیں۔ عثمان غنی صداقت والے ہیں، شہادت والے ہیں، صالحیت والے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ یہاں پہ بتانا یہ مقصود تھا کہ نبی کے اندر صداقت بھی ہوتی ہے، شہادت بھی ہوتی ہے، صالحیت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صداقت والا نبی بھی ہو، شہادت والا نبی بھی ہو، صالحیت والا نبی بھی ہو۔ یہ عام لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ تو چلو صداقت بھی حضور کے اندر آ گئی، صالحیت بھی آ گئی، اب شہادت کو کہاں سے نکالیں گے؟ شہادت کو کہاں سے نکالیں گے؟ یہ اس شہادت کے اوپر، وہ 61 ہجری کے واقعے کے اوپر میرے مصطفیٰ کی نظر تھی، جو حضور نے فرمایا نا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میری اولاد ہے، حسین میرا خون ہے، حسین نے میری بیٹی کے شکم سے خوراک حاصل کی ہے، حسین نے اس سے روحانیت لی ہے، حسین نے اس سے حیا لیا ہے، حسین نے اس سے پردہ لیا ہے، حسین نے اس سے صالحیت لی ہے۔ لیکن میری ذات کے اندر ایک تھوڑی سی جو ہے وہ ظاہری طور پہ کمی آ رہی تھی، اس کمی کو 61 ہجری میں رب نے میرے حسین کے ذریعے سے پورا کرنا ہے، حسین کو میرے ذریعے سے پورا کرنا ہے۔ اب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، حسین کے اوپر ہماری لاکھوں کروڑوں اربوں جانیں قربان، 100 جنم بھی مل جائیں پھر بھی ان کی خادمیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے نہ صرف حضور کے دین کو پورا کیا، نہ صرف حضور کے قرآن کی بقا کو سامنے رکھا، نہ صرف حضور کی جو ہے وہ دینی مرتبے اور مقام کو پورا کیا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے منصب کو حسین نے اپنے سینے سے لگا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مکمل کر دیا۔ یہ ہے عجیب سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل کے خون سے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، کعبۃ اللہ کو آباد کیا، اور حجاز مقدس کے اندر دین کی لہروں کو جاری کیا۔ یہ ابتدا ہو گئی اسماعیل سے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت کی بقا
اور اس کی تکمیل ہوتی ہے تو 61 ہجری میں امام حسین کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ہے الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین کی ذات مجھ سے ہے اور میرے دین کی بقا حسین سے ہے. حسین کی ذات مجھ سے ہے اور میری ذات کی تکمیل حسین سے ہے. حسین کی ذات مجھ سے ہے اور میرے دین کی حفاظت حسین کی وجہ سے ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ عظمت والی ذات ہیں. زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر مصطفیٰ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو جیسے مصطفیٰ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، حسین کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اب تھوڑا سا چلتے ہیں میدان کربلا کی طرف. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر موجود ہے. یہاں پہ ایک سوال میں آگے سے عرض کرتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. 9 محرم کی رات ہے. یزیدی لشکر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین سے آ کے وہ بات کرتے ہیں. امام پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا 2 باتیں ہیں، یا تو قتل کے لیے تیار ہو جائیں یا یزید کی بیعت کر لیں. اور یزید کو بڑا اچھا ڈکلیئر کرنے والے لوگ بھی ذرا تھوڑا سا نا دیکھیں تو صحیح اس کی حرکات کیا ہے اور اس نے کردار کس طرح کا ادا کیا ہے. بڑے لوگ آپ کو مارکیٹ کے اندر ملیں گے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے. کوئی حدیث قسطنطنیہ کے ذریعے سے ڈیفینڈ کرتا ہے، کوئی اس کی توبہ کو ثابت کر کے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. میں دلائل کی روح سے اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اس خبیث لعین کو تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملا. بے شک بے شک بے شک. کون سی توبہ تم نکال کے بیٹھے ہو؟ ماشاءاللہ. کس توبہ کی تم بات کرتے ہو کہ وہ توبہ کر چکا تھا، یا اس کو جناب امام حسین کی شہادت کے اوپر اظہار تعصب اس نے کیا تھا؟ تم نے کس مورخ کو پڑھا ہوا ہے؟ کس روایت کے اندر یہ بات موجود ہے؟ اس نے کعبۃ اللہ کو جلایا، مسجد نبوی کی تقدس کو پامال کیا. اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں 10,000 کے قریب مدینہ شریف کو اس نے مباح قرار دیا. مباح کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہاں پہ تم اپنی مرضی سے ہر قسم کے تعفن کو پھیلا سکتے ہو، ہر قسم کی بےغیرتی کر سکتے ہو، ہر قسم کے ظلم کو نازل کر سکتے ہو. تو کیا کیا اس نے کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسجد نبوی کے بڑا تقدس کو ذکر کیا. اس نے وہاں پہ 3 دن اپنے گھوڑوں کو باندھا، اس کے گھوڑوں نے وہاں پہ پیشاب بھی کیا، وہاں پہ لید کو بھی پھینکا، فضلہ پھینکا، اور اپنے فوجیوں کو بمال کے جوتوں کے مسجد نبوی کے اندر داخل کر دیا. کس توبہ کی تم بات کرتے ہو؟ 10,000 کے قریب تابعات اور صحابیات ناجائز حاملہ ہوئی تھی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. مدینہ شریف کی تاریخ کبھی پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. 30,000 کے قریب صحابی اور صحابیات کو ناحق قتل کیا. پھر اس نے مکہ شریف کا رخ کیا اور کعبۃ اللہ کے اوپر منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولے برسا کے کعبۃ اللہ کو جلانے کی اس نے کوشش کی. اور پھر اس کے بعد کس توبہ کی تم بات کرتے ہو؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما، عذابا مہینا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے اہانت والا عذاب یہ ہے کہ ساری کائنات کے سامنے میدان محشر میں کان پکڑوا کے جہنمی جوتوں کے ساتھ ان کی پشتوں کو سینکا جائے گا، اس طرح سے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. اس خبیث نے اہل بیت اطہار کے سکون کو پامال کیا، اہل بیت اطہار کی مستورات کے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے. مدینہ شریف کے اندر گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ کے دل کو تکلیف دی اس نے، جس کے بارے میں رب قرآن میں کہتا ہے جو میرے مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی لعنت کا مستحق ہے، آخرت کے اندر بھی اہانت والے عذاب کا مستحق ہے. یہ اس نے یزیدی فوج بھیجی اور امام حسین سے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا، دونوں میں سے کوئی ایک قبول کر لے. میرے امام نے کہا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا 2 چیزیں ہیں.
یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مکہ سے کیوں آتا، میں مدینہ سے کیوں آتا؟ ساری دنیا حج کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہی ہے، میں نے حج کے موسم میں اپنے ورثے کو چھوڑ دیا، میں نے حج کے موسم میں اپنے نانا کی جائیداد کو چھوڑ دیا، میں نے حج کے موسم میں صرف اس کو سمجھانے کے لیے اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیا ہے، اپنی ماں کے آستانے کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کی درگاہ کو چھوڑ دیا ہے، رب کے رحمتوں والے گھر کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ابھی بھی تم یہ تمنا کرتے ہو کہ میں اس کی بیعت کر لوں گا؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا پاگل ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، دکھاؤ مجھے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو جنگ ہو سکتی ہے؟ تم رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ چلے جاؤ واپس، جا کے یزید کو بتا دو میرے 3 پیغام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں تو مجھے صحت و سلامتی کے ساتھ مجھے واپس جانے دیا جائے، اور خبردار اس کے اوپر کوئی بندہ یہ مت سوچے کہ امام ڈر گئے تھے، امام ڈرے نہیں تھے۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، جس علی کی تلوار سے مرحب جیسا پہلوان 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس علی کا بیٹا یزید کے سامنے سر نیچا کر جائے گا؟ جس کے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ نے فتح کا علم دیا ہو، جس کے بازو کے اندر اتنی طاقت ہو کہ درہ خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دے، اس کا بیٹا معاذ اللہ اتنا بزدل ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یا تو مجھے مدینہ شریف واپس جانے دیا جائے، اگر نہیں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسی سلطنت اور ایسے ملک کی طرف بھیج دیا جائے جہاں پہ یزید کی حکومت نہ ہو، کیونکہ میں اس کی حکومت میں نہیں رہنا چاہتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم مجھے واپس بھی نہیں جانے دینا چاہتے اور اگر تم مجھے اس ریاست کی طرف بھی نہیں بھیجنا چاہتے کہ جہاں پر یزید کی حکومت نہ ہو، تو تم پھر جو میرے پاس قتل کا پیغام لے کے آئے ہو، میں شہادت کے لیے تیار ہوں، میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں، ٹوٹل اہل بیت اطہار کے جمیع افراد، اور ایک روایت کے اندر 8 اور ایک روایت کے اندر 10، ایک روایت کے اندر 12 صحابہ کرام علیہم رضوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تھے میدان کربلا میں۔ یہ ٹوٹل 82 افراد کا ایک قافلہ تھا، 82 افراد، جس میں سے 72 افراد شہید ہوئے تھے۔ 82 افراد کا ایک قافلہ یہ میدان کربلا کی طرف جاتا ہے، اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے بنائے ہوئے باطل والے بت کے ساتھ ٹکر لے لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بقا کے لیے کی طرف نکل جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا مجھے 1 رات کا ٹائم دے دو۔ انہوں نے کہا سوچنا ہے؟ آپ نے فرمایا سوچنا ہوتا تو 10 دن پیچھے گزر گئے ہیں، کب کا سوچ لیا ہوتا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ صرف تم سے 1 رات مانگی ہے، میں کوشش کر کے تھک گیا ہوں، تمہیں بڑا سمجھا چکا ہوں کہ یہ کام، یہ کرتوت نہ کرو۔ میں تمہارے نبی کے گھر والا ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں، جس فاطمہ کی حیا کی تم باتیں کرتے ہو میں اس کا لخت جگر ہوں۔ سمجھا کے تھک گیا ہوں، اب میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1 رات کا مجھے موقع دے دو، 1 رات کا۔ حضرت امام حسین نے 1 رات ان سے طلب کی، مانگی، اور آپ نے اس رات اپنے خیمے کے اندر اپنے پورے قافلے کو اکٹھا کیا۔ ان سے کہا میں تم لوگوں کو جنگ کے لیے نہیں لے کے آیا تھا، لیکن یہاں پہ آ کے ہمارے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا گیا ہے، میری طرف سے تمہیں عام اجازت ہے، جو لوگ مدینہ شریف کی طرف واپس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں جنت کے اندر بھی میدان محشر میں تمہارے لیے گواہی دوں گا کہ تم نے میرے سکون کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، میرے لیے تم نکلے تھے، میں تم سے راضی ہوں۔
اب امام حسین تو وفادار تھے ہی، غلام بھی وہ تھے جو وفا کرنے والے تھے. انہوں نے کہا امام حسین، سعد بن ابی وقاص نے حضور سے ایک جملہ کہا تھا میدان بدر میں. کیا جملہ تھا؟ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میدان بدر میں بھی یہی سین کریٹ ہوا تھا نا، حضور جنگ کے لیے نہیں گئے تھے لیکن جنگ مسلط ہو گئی تھی. میرے مصطفیٰ نے وہاں پہ بھی فرمایا تھا جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. میں تو نہیں جا سکتا، چونکہ میں جاؤں تو اسلام کے لیے بہت بڑی فنا کی بات ہے، میں تو نہیں جا سکتا، لیکن میری طرف سے تمہیں عام اجازت ہے. میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میں کسی اور کام کے لیے لے کے آیا تھا، لیکن یہاں پہ میں تمہیں قتل کروا دوں، تم شہید ہو جاؤ، جو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں. کیا کہا تھا موسیٰ نے، موسیٰ کی قوم نے؟ پارہ نمبر 6 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ جا کے بخت نصر کی فوج کے ساتھ تم مقابلہ کرو، تمہارا رب مقابلہ کرے، ہمارے بازو کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں گے. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا حضور آپ کی آنکھ تو دور کی بات ہے، ابرو کا اشارہ کریں، اپنے گھوڑے بھی سمندر کے اندر اتار دیں گے، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے. یہی عرض کیا، کہا کہ اے ہمارے امام، ہم نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے آپ کی اقتداء کے علم کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، آپ 100 مرتبہ بھی کہیں لیکن ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جائیں گے تو آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے، وگرنہ آپ کے نام کے پر قربان ہو جائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس وفا کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، بولا ان سب کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمانا. یہ میرے ساتھ وفا کا علم بلند کر کے یہاں پہ آئے ہیں، اے اللہ ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، اگر قیامت تک میرے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا تو میرے ان غلاموں کے نام کا ڈنکا بھی بجنا چاہیے. ساری رات عبادت کے اندر گزاری، ساری رات اللہ کو یاد کیا، اور اپنی قوم سے، اپنے افراد سے، اپنے اہل خانہ سے یہ کہا کہ صبح خونی صبح جو ہے وہ طلوع ہونے والی ہے، ہم نے سب کچھ اپنا قربان کرنا ہے، کوئی بندہ پیچھے نہ ہٹے. پھر تقدیر نے دیکھا اور اس آسمان کی چمکتی ہوئی آنکھ نے دیکھا، چمکتے ہوئے سورج نے دیکھا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، شیر خار بچہ بھی اس عزم کے ساتھ میدان جنگ کے اندر اترتا ہے اور شہادت کے جام کو نوش کر کے واپس آتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بے شمار حربے تھے، بے شمار ہیلے تھے، بے شمار بہانے وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم تو چھوٹی سی مشکل کے اوپر اترانا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو چھوٹی سی مشکل کے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں تو نماز باری لگتی ہے، ہمیں تو قرآن کی تلاوت باری لگتی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وفا اس بات کا تقاضا ہم سے کر رہی ہے کہ جس سجدے کو امام حسین نے ادا کیا تھا اس کا قرض ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن آج تک ہماری امت اس کا قرض ادا نہیں کر سکی. یزیدیت اگرچہ فنا ہو چکی تھی لیکن آج کے دور میں یزیدیت دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. یزیدیت کیا تھی؟ یزیدیت ظلم کا نام تھا اور حسینیت امن کا نام تھا. یزیدیت لوگوں کے سکون کو تباہ کرنے کا نام تھا اور حسینیت لوگوں کو امن کے گہوارے کے اندر لے کے آنے کا نام تھا. یزیدیت عورتوں کی عزتوں کو پامال کرنے کا نام تھا اور حسینیت عورتوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کا نام تھا. یزیدیت ظلم کے نظام کا نام تھا اور حسینیت امن کے نظام کا نام تھا. یزیدیت سراسر کفر کے نظام کا نام تھا اور حسینیت سراسر اسلام اور امن کے نظام کا نام تھا. آج کیا ہے دنیا کے اندر؟ کہیں پر امن نظر آتا ہے؟ ظلم ہی ظلم ہر طرف، نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ، نہ بچیوں کی عزتیں محفوظ، نہ بھائی جو ہے وہ بھائی کے شر سے محفوظ ہے، نہ چھوٹا بڑے کے شر سے محفوظ، نہ بڑا چھوٹے کے شر سے محفوظ. ہر بندہ اس طاق کے اندر بیٹھا ہوا ہے
کہ میں کسی طریقے سے اس کو کھا جاؤں, میں کسی طریقے سے اسے چھین لوں. یہ سارے کا سارا نظام یزیدیت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ہتھیار پھینک سکتے تھے, لیکن تنے تنہا میرے حسین نے اپنی تلوار کو جو میدان کربلا کے اندر بلند کیا ہے, اس کا اعلان یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں یزید دنیا کے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں, اگر تم اکیلے بھی ہو تو تمہارے پاس حسینی کردار ہونا چاہیے. امن کی بقا کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے, قرآن کی بقا کے لیے اپنے آپ کو فنا کروا دینا, لیکن حضور کے دین کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دینا. آج ہم نے اس علم کو ہم نے بھی بلند کرنا ہے کہ ہمارے اوپر قرض ہے, مگر نہ خدا کی قسم دوسرا حسین نہیں آئے گا, خدا کی قسم محمد بن قاسم نہیں آئے گا, نور الدین زنگی نہیں آئے گا. آخری بات میں عرض کرتا ہوں, انڈیا کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی تھی. ایک مسلمان لڑکی امام حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور کمالات کو بیان کر رہی تھی. ایک ہندو لڑکی کھڑی ہوئی, اس نے کہا بڑے تم حسین کے نعرے لگاتے ہو, بڑے تم حسین کے قصیدے بولتے ہو, پڑھتے ہو, یہ دلوں کو دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے. اگر غیرت زندہ ہوئی تو آج ہی ہمارے اندر اسلام کو نافذ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اس نے کہا حسین کا بڑا نام لیتے ہو, لیکن افسوس ہے تمہارے اوپر کہ اب تمہارے اندر حسین جلنا بند ہو چکے ہیں. کیوں حسین تمہارے اندر دوبارہ نہیں اٹھتا؟ کیوں یزیدی کردار کو للکارنے والا شخص کھڑا نہیں ہوتا؟ کیوں ظلم کے خلاف بغاوت کرنے والا کوئی کھڑا نہیں ہوتا؟ لیکن خبردار, امام حسین نے بغاوت نہیں کی. یہ میں اپنی اور اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. آج بغاوت کریں گے تو حسینیت قائم ہوگی, ظلم کا نظام رکے گا. ہم تو خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہیں. ہمیں بس کیا چاہیے؟ روٹی, کپڑا اور مکان. کیا اس بات کے لیے جمہوریت کا نعرہ حسین نہیں لگا سکتے تھے؟ یہی تو کلپ رہا ہوں میں اتنی دیر سے کہ بھوک کو بھی قربان کیا, کپڑے کو بھی قربان کیا, مکان کو بھی قربان کیا, نانے کے دین کو بچایا, اسلام کو بچایا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس نے کہا حسین کیوں نہیں پیدا ہوتے اب؟ تو وہ بھی کوئی دور اندیش تھی لڑکی مسلمان. اس نے کہا افسوس تو واقعہ تمہارا ٹھیک ہے کرنا, مگر اس سے بھی بڑا افسوس یہ ہے کہ حسین پیدا کہاں سے ہو؟ فاطمہ جیسی مائیں ختم ہو گئی ہیں, فاطمہ جیسی مائیں ختم ہو گئی ہیں. آج ٹک ٹاک کے اوپر, فیس بک کی ریلز کے اوپر, یوٹیوب کی ویڈیو شارٹس کے اوپر مسلمان کی بچی ناچ رہی ہے. یونیورسٹیز, کالجز کے اندر اسٹیجوں کے اوپر نوجوان لڑکوں کے سامنے نیم اریاں لباس کے ذریعے سے اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے خود رقص کروایا جا رہا ہے. میں ایک بندے کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ بیٹھا ہوا ہے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانا کھا رہا ہے اپنی جوان بچی کے ساتھ, اور اس کی بچی ڈراموں کے اندر ناچنے کا کام کرتی ہے. اس سے جناب کسی نے سوال کیا کہ جب آپ اس کو ایسا دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس نے کہا میں بڑا خوش ہوتا ہوں, میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور اگلی بات پتہ اس نے کیا کی؟ اس نے کہا کہ میں بھی اس کا فین ہو گیا ہوں. اپنی جوان بیٹی کو سوشل میڈیا کے اوپر رقص کروا کے, یہ تعلیم کے نام کے اوپر ہماری بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے. یہی وہ اس انگریز کا, یہی یزیدیت کا, یہی یہودیت کا ایک طریقہ تھا, یہی ان کا خیال تھا. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو. دے کر عرب کی روح کو فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. خبردار, اپنے گھروں کے اندر تربیت کریں. آپ حاکم ہیں گھر کے, اپنی حاکمیت کو قائم کریں, رن مرید نہ بنے کہ جیسا عورت نے کہا میں ویسا کروں گا. مشورہ کرنا اچھی بات ہے, لیکن تمہاری عقل سلامت ہونی چاہیے. اپنی منواؤ, اپنے ہاتھ میں گھر کا دستور رکھو. جب تک مردوں کے ہاتھ میں گھروں کے دستور ہوا کرتے تھے, بیٹیاں حیادار پیدا ہوتی تھیں, بچے فرما بردار پیدا ہوتے تھے. جب سے عورت کو حاکمیت ملی ہے, گھروں کے اندر سے حیا اٹھ چکی ہے اور بے پردگی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. بچے نافرمان ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوٹیں اسلام کی طرف,
لوٹیں قرآن کی طرف، لوٹیں حسینی پیغام کی طرف، اس پیغام کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ذکر حسین کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر حیا پیدا فرمائے۔ سیدہ طیبہ کے وسیلے سے اللہ تعالی ہماری خواتین کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو باحیا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی برکت ہمارے گھروں کے اندر پیدا فرمائے۔